ایمبولینس کی سواری، یاد ہے وہ سواری، وہی جس پر تمہاری موت واقع ہوئی تھی۔ ایمبولینس میں ہم 3 تھے، 2 سنگت دینے والے اصل فنکار کے ساتھ۔ موت کے سفر میں انسان اکیلا ہے۔ تیز ہوتی طبلے کی تھاپ، آواز کے اتار چڑھاؤ کا اچانک انقطاع، خون کا منجمد قطرہ، اور بس بات ختم۔ پپوٹے آنکھوں کو ڈھانپتے ہوئے کفن کی طرح، دہانہ درد کی شدت سے ساکت۔ ہمیں اندازہ نہیں ہوا تم پہلے ہی مر چکے تھے۔ ایمبولینس سست رفتاری سے چلتی رہی، ہر ٹریفک سگنل پر رکتی، پیدل چلنے والے رکاوٹ پیدا کرتے ہوئے۔ ہمارے ذہنوں کی رفتار خوف کے باعث بہت تیز تھی۔ تم بالکل ساکت تھے، صرف تمہارا سر ذرا سا ہلتا، لطیف طنز میں۔ یاد ہے وہ سواری، ایک ساتھ آخری بار، وہی جس پر تمہاری موت واقع ہوئی تھی۔ تمہارے حلق کے اندر پتھر کا پھول تھا، تمہارا خون جامد، تمہاری نسیں وہ تاریں تھیں جن میں برقی قوت زائل ہو چکی تھی۔ یاد ہے وہ سواری؟ کبھی ہمیں اس پر گفتگو کرنی چاہیے، کبھی ہم ایک ساتھ بیٹھیں گے، کچھ پیئیں گے اور بات کریں گے، اور تم مجھے ٹھیک ٹھیک بتاؤ گے موت اپنا دریچہ کیسے بند کرتی ہے، کس طرح منفی احساس ہر شے پر چھا جاتا ہے، کیسے اس کا کوندہ آنکھوں کی روشنی سلب کرتا ہے، کس طرح اسے تجربہ گاہ میں تیار کرتے ہیں۔ کبھی ہم بیٹھیں گے، بات کریں گے پورے ولولے سے۔ مجھے وہ سواری یاد ہے، اپنا آدھا تنہا حصہ، اپنی آدھی بے بسی، اپنا آدھا خاموش وجود، اپنا آدھا خالی پن۔ پوری دنیا فارملین کی بو میں بسی تھی، دھوپ بہت قدیم لگتی تھی۔ وہ تمہیں اسٹریچر پر اٹھائے لے جا رہے تھے، پھر انہوں نے تمہیں مردہ قرار دے دیا۔ مجھے آوازوں کا تیز ہونا یاد ہے، مجھے ہسپتال کی راہداری یاد ہے، مجھے لوگوں کی انتہا درجے کی آہستہ روی یاد ہے، مجھے انتہائی خوفزدہ بچے یاد ہیں، مجھے بتانے سمجھانے کی کاوشیں اور انہیں ماننے سے انکار یاد ہے، مجھے پھولوں کے چڑھاوے یاد ہیں، مجھے وہ سب یاد ہیں جو رقم کا حساب کر رہے تھے، مجھے مذاق کرنے والے یاد ہیں، مجھے یاد ہیں وہ جو روئے اور جنہوں نے تقریریں کی، مجھے یاد ہیں وہ جنہوں نے گیتا سے حوالے دیے اور جنہوں نے ضرب الامثال بیان کی جب تمہاری چتا کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ مجھے وہ یاد ہیں جو خاموش تھے۔ غم سرطان کی طرح بڑھ سکتا ہے، غم پرانی شراب کی طرح پختہ ہو سکتا ہے، غم افیون کا کام دے سکتا ہے، غم موت کا سایہ ہے۔ یاد پتوں کو گرا سکتی ہے جیسے موسم خزاں کا پیڑ، یاد شراب کی طرح ہر چیز کو دھندلا سکتی ہے، یاد کسی ایک واقعے کو مقید کر سکتی ہے آئینوں کے پنجرے میں۔ مجھے ماتم کے لیے ایک وحشیانہ وقفہ درکار ہے، شدید صدمے کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے، اپنی بینائی بحال کرنے کے لیے۔ میں بغور دیکھنا چاہتا ہوں تمہاری موت کی تصدیق کہ اذیت ناک لمحے کا گمشدہ چہرہ، اس کا تصویری عکس اس لہو کی عظیم الشان لہر پر اختیار چاہتا ہوں جس کی حد سے ادھر وہ سمندر ہے جو خالی ہو چکا ہے۔ میں اس دھماکے کے مرکز میں موجود ہونا چاہتا ہوں جو میری دھجیاں اڑا دے گا۔ مجھے ایک ایک بات کی پوری آگہی درکار ہے، تمہاری موت کے صرف و نحو، ساخت، فعل، فاعل اور مفعول، تمہاری طرف کی پیچیدگیاں، ان کے خم، اسناد، صلاحیتیں۔ یاد ہے وہ سواری، وہی جس پر تمہاری موت واقع ہوئی۔ مجھے صرف لوگوں سے امڈی پڑتی گلیاں یاد ہیں، مجھے صرف خالی ہوتی
گلیاں یاد ہیں۔ مجھے صرف اپریل کے مہینے کے اتوار کی شاندار اور صاف ستھری دوپہر یاد ہے۔ مجھے اپنی آنکھوں میں چپتا ہوا سورج اور پکی سڑک پر اپنا ننگے پاؤں چلنا یاد ہے۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ بچوں کو کہانیاں کیسے سنائی جائیں۔ ایک واحد چیز جو میں بھول گیا ہوں وہ خاموشی سے آنسو بہانا یا وحشیانہ غم میں چلانا ہے۔ دوست، تم نے مجھے ایک اختیار سے محروم کر دیا ہے، اب کوئی دوسرا عطا کرو۔ ایسے مواقع بھی ہوتے ہیں جب دوست کا ہونا دشمن کے ہونے سے زیادہ برا ہوتا ہے۔ میں مردہ دوست کا کیا کروں گا؟ میں صرف تمہارے ساتھ زندگی کے اس کنارے پر بیٹھا بحث کر سکتا ہوں۔ میں تمہیں خط نہیں لکھ سکتا، تار نہیں بھیج سکتا، میں تمہارے ساتھ کوئی حساب برابر نہیں کر سکتا، میں تم میں نقص نہیں نکال سکتا، میں صرف تم پر مسلسل الزام تراشی کر سکتا ہوں، تمہیں مسلسل آزاد کیے جانے کے عمل میں رہ سکتا ہوں۔ میں تنہا ہوں اور آسانی سے چوٹ کھا سکتا ہوں۔ میں زندہ ہوں اور ایک اور سواری لے رہا ہوں۔ مجھے وہ پانی یاد ہے جو میں نے پیا اور وہ سگریٹ جن کا کش لگایا۔ مجھے چاولوں کا گرم نوالا یاد ہے۔ مجھے اپنے پیٹ میں درد اٹھتا یاد ہے۔ مجھے ہمسائے کے گھر میں بجتا گیت یاد ہے۔ مجھے کسی کی ناشائستہ اشک شوئی یاد ہے۔ مجھے تیز شراب کے گھونٹ یاد ہیں۔ مجھے گوشت یاد ہے، مجھے روٹی یاد ہے، مجھے نام اور پتے یاد ہیں، ٹیلی فون نمبر یاد ہیں۔ مجھے سانس لینا یاد ہے اور کھانا اور پینا اور ہم بستری کرنا اور بات کرنا، چیخنا چلانا، سرگوشی کرنا اور منہ بند کر لینا، بحث و تکرار کے لیے غور و فکر کرنا، غصہ کرنا، نظم لکھنا، خطوط پر کاغذات پر دستخط کرنا۔ یاد ہے وہ سواری آخری جس پر ہم اکٹھے تھے، وہی جس پر تمہاری موت واقع ہوئی؟ اتوار کی صبح تھی، اپریل کے مہینے میں، یاد ہے؟ 1 اپریل ہر سال میں ہوتا ہے اور 1 اتوار ہر ہفتے میں، مگر دوست ہر سال کم ہوتے جاتے ہیں اور زندگی تاریک۔ تمہیں یاد ہے وہ بدمست گفتگو جو ایک روز ہم نے موت پر کی تھی؟ زندہ لوگوں کی گفتگو۔ تمہیں موسیقی کی وہ زبان یاد ہے اور جو تم نے بے ترتیبی سے ایک زبردست توازن حاصل کرنے کی بات کی تھی اور عناصر میں موجود آہنگ، نبض کی لے کا تمام منطق پر حاوی ہونا، کل تخلیق کا دھڑکنا، اپنے دماغ کی کچی بستی سے ان کہکشاؤں تک جن کے لیے میں اپنے بازو وا کرتا ہوں، احساسات کے اندھے اخراج سے تمام اصناف فن کے قتل عام تک، میرے گلتے ہوئے زخم کی پیپ سے شفاف پانی تک جس میں تمام تر زبان حل ہو جاتی ہے اور خاموشی قلقلانے لگتی ہے، تکرار کی بھنچی ہوئی مٹھی سے پھولوں کی کھلی معصومیت تک، بندوق کی گولیوں سے محبوب کے بوسوں تک، لوک قصوں سے گمبھیر مقالوں تک، یہ سیاہ استجابی نشان معلق ہے اپنے نقطے میں جس کے اندر تمہارا چہرہ ہے۔ مجھے کچھ یاد نہیں، مجھے صرف الفاظ یاد ہیں، رٹے ہوئے جیسے نظام شمسی، عادتاً جیسے دائرہ حیات۔ مجھے کچھ یاد نہیں، مگر میرے دوست، میں وعدہ کرتا ہوں اس دیو قامت لا موجودگی میں اپریل کا 1 اتوار تراشوں گا۔ دوپہر ہوگی، ماتم ہوگا، چلچلاتی گرمی ہوگی، سناٹا ہوگا، ساکت ناریل کے پیڑ ہوں گے، لکڑی ہوگی، ایک لاش ہوگی اور آگ، شولوں کے اشلوک ہوں گے، سرخ اپنشد روشن نیلے مقام پر لکھا ہوا، پرندے پرواز کرتے ہوئے ٹھہریں گے، جامد ہو جائیں گے، جانور بے جان ہو کر گر پڑیں گے، مشینیں اور انسان کام کرنا بند کر دیں گے، لاکھوں شعلوں کے نیچے میری آنکھیں سو جائیں گی، بڑے عذاب، بڑی تباہی کے پھول کی طرح۔ پھر مجھے کچھ یاد نہیں ہوگا،
میں اس سواری کے مرکز میں ہوں گا جس پر تمہاری موت واقع ہوئی تھی۔